کئی سیاسی، سماجی، مذہبی، ملی، معاشی اور مسلکی اور مذہبی طور پر حالات برے نظر آ رہے تھے۔ رافضیت، شیعیت، خارجیت اور نیم رافضیت اہل سنت و جماعت میں خیمہ زن ہے۔ ہم جب یہ سیریز پیش کر رہے ہیں تو ہر طرف ہو کا عالم ہے، لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور جاہل بھی اپنی 1.5 انچ کی مسجد اور مسلک بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں آج اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی فکر کی روشنی میں، فکری رضا کی روشنی میں اپنی منزل کا تعین کرنا ہے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے مطالعہ کرنا ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی ذات ایک بقعۂ نور ہے، مرکز علم و فن ہے۔ میری کیا حیثیت اوقات زمانے کے مشاہیر اور بزرگان دین علماء اکرام نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی خدمات کو، ان کی علم کو، ان کے تقوی کو، ان کی طہارت کو سراہا ہے، جس کی مختلف جھلکیاں آپ ہمارے فدا نامہ یوٹیوب چینل پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یقیناً وادی رضا کی ہے، کوئی مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ مغلوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ شعر لکھنے والے مرزا عبدالشکور صاحب کا بھی تعارف ہم نے اپنے اس چینل پر کر چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے مجاہد کو ہمارے درمیان بھیجتا ہے جو لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرے اور بنجر دل کی بنجر زمین کو کھیت کھلیانوں کی طرح سبز و شاداب کریں۔ ان کی صحبت میں رہنے والا کبھی شکستہ حالی کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی شقاوت ان کا مقدر نہیں بنتی۔ یقیناً یہ تمام اوصاف حمیدہ کی حامل شخصیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی رہی ہے۔ جو بھی ان کے در پہ پہنچا علم کا سمندر بن کر نکلا۔ ہم نے جتنے خلفائے کرام کا ذکر کیا ہے، آپ اندازہ لگائیں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی خدمات، فکر اور ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز اور علماء اہل سنت سے ان کے روابط و تعلقات انشاءاللہ آپ کی سیریز میں مکمل طور پر جان جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت بریلی شریف کے محلہ جسولی میں بتاریخ 10 شوال المکرم 1272 کو بروز ہفتہ بوقت ظہر بمطابق 1856 کو ہوئی۔ آپ کا پیدائش نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار تھا۔ بعد میں آپ کے جد امجد علامہ رضا علی خان علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کا نام احمد رضا تجویز فرمایا۔ آپ نے خود ایک آیت سے اپنے نام کی سن ولادت نکالی۔ آپ بچپن ہی سے نہایت شریف، ادب نواز اور باحیا و با کمال تھے۔ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا شاہ نقی علی خان رضا علیہ رحمۃ رضوان عالم دین، عاشق رسول، نماز پنجگانہ ادا کرنے والے اور کئی کتابوں کے مصنف اور عظیم شاعر تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ارشاد بیگم تھا، جو ایک نہایت نیک سیرت خاتون تھی، انتہائی مہمان نواز، نہایت مشفق و مہربان تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کا تعلق پٹھانوں کے خاندان سے تھا، جو مغلوں کے دور میں ہندوستان تشریف لائے تھے، جو افغان کے پٹھان تھے۔ آپ کے جد اعلیٰ سید اللہ خان قندار کے قبیلے کے بڑی ہیچ سے تھے۔ اپنی قابل قدر خدمات کے ذریعے مغلیہ دور میں معزز و معظم عہدوں پر فائز رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی تعلیم و تربیت بچپن ہی سے آپ کے والد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ رضوان کے زیر نگرانی ہوئی، انہی کے پاس درسی علوم مکمل کیے۔ اس زمانے کے علماء کرام سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ 6 سال کی عمر شریف میں قرآن کریم کا ناظرہ مکمل کیا اور 8 سال کی عمر میں ہدایت النو کی شرح لکھی، جو آپ کی پہلی شرح تھی، اور 10 سال کی عمر شریف میں مسلم الثبوت پر آپ نے حاشیہ تحریر فرمایا۔ آپ نے عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مرزا غلام قادر رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کی اور بقیہ علوم اپنے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمۃ رضوان سے مکمل فرمائے۔ آپ کا علم اس قدر اعلیٰ درجے پر تھا کہ 6 سال کی عمر میں ربیع الاول شریف کے پربہار موقع پر بھرے مجموعے میں مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر مکمل 2 گھنٹے کی تقریر بیان فرمائی اور علم و عرفان کے دریا بہائے، اور آپ نے سب کے دلوں کو معطر اور منور کر دیا۔ سبھی حاضرین مجلس آپ کی علمی تبحر اور فکری تدبر کو دیکھ کر اش کر اٹھے۔ بتاریخ 14 شعبان المعظم کو آپ نے فراغت حاصل کیا اور اسی دن ان پر نماز فرض ہوئی، یعنی آپ بالغ ہو گئے، اور فراغت کے دن ہی سے آپ درس و تدریس اور فتویٰ نویسی پر مامور ہو گئے۔ آپ کی تصانیف تقریباً 50 علوم و فنون پر مشتمل ہے، جس میں آپ کی کئی ایسے رسائل، تحقیقاتی کتابیں، فتویٰ جات اور دیگر تصانیف شامل ہیں۔ آپ کا مشہور زمانہ اور عظیم علمی کارنامہ فتاوی رضویہ ہے، جو 30 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی فکر و فہم کی بلندیوں پر ہمارے عقل کا پرندہ پر بھی نہیں مار سکتا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان اپنے حیات کا دوسرا حج فرما رہے تھے تو منکرین علم غیب کے رد میں آپ نے
सहने हरम मक्का में बैठकर बिना किसी किताब या हवालाजात के अपनी फरासत व दानाई और याददाश्त से महज 8 घंटे के अंदर अद-दौलतुल मक्किया तहरीर फरमाई, जिससे मुतासिर होकर उलमाए अरब ने आपको मुजद्दिद के अजीम लक़ब से याद किया। आपको लोग बहुत से अलक़ाबात से जानते और पहचानते हैं। आला हज़रत अला रहमत रिज़वान एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिनके हवाले से सबसे ज़्यादा इस्लामी स्कॉलर्स पर, मजहबी पेशवाओं पर PhD हुई है, तो आला हज़रत अला रहमत रिज़वान की शख्सियत है। आला हज़रत अला रहमत रिज़वान का विसाल बरोज़ जुमा 25 सफ़र मुज़फ़्फ़र 1340 हिजरी पर मुताबिक 1921 को आप इस दार फ़ानी से दार बक़ाई की तरफ कूच कर गए। आपके हज़ारों खुलफा, मुरीदीन, शाकिरदीन, तलामिज़ा पाए जाते हैं जो आने वाली नस्लों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत करते हैं। हमारी दुआ है कि रब्ब क़दीर आला हज़रत अला रहमत रिज़वान की फ़िक्र को, तालीमात को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़िक्र रज़ा को अपने सीनों में बसाने और उसको अपनी मंजिल तक मुतय्यन करने के लिए उसको रास्ता बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।